علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے کازن کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہم کتنی مدت بعد ملتان سے جام پور جا رہے تھے۔ اسی شادی میں میرے چچا زاد بھائی احمر کی شرکت بھی متوقع تھی۔ ہم بہن بھائی اس لیے بھی خوش تھے کہ شادی میں اور کزن سے بھی ملاقات ہو جائے گی جن سے ملے عرصہ ہو گیا تھا۔ جام پور آ کر سب سے پہلے جس سے ملے وہ احمر ہی تھا۔ بھیا کی تو باچھیں کھل گئیں۔ وہ دونوں دوست تھے اور ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ جب ملتے نہال ہو جاتے اور فوراً سحر و تفریح کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ شادی والے گھر میں تو رونقیں ہی ہوتی ہیں اور نو عمر لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ تقریبات کشش رکھتی ہیں۔ اسی طرح کے موقعوں پر اکثر دل آباد اور آنکھیں شاد ہو جاتی ہیں۔ احمر بھی پہلے ہی دن ایک لڑکی سے جا ٹکرایا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھ کر نہیں چلتے؟ آنکھیں بند رکھتے ہو کیا؟ آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں اور کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ وہ غصے سے ہاتھ چھٹکتی آگے چل دی۔ اس کا دوست زبیر دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آ گیا اور احمر کے کان میں کہنے لگا، فرصت نظارہ کم ہے اور یہاں صورتیں قابل دید ہیں بہت۔ تب ہی احمر نے جواب دیا، صورتیں نہیں مگر ایک ہی صورت ہے۔ جانے کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ صورت نہیں مورت لگتی ہے، اور یہ مورت بھی تمہاری کزن ہوتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ احمر نے پوچھا۔ اس کا نام صاحبہ ہے اور انکل عابد کی بیٹی ہے۔ کیا وہی لاہور والے؟ جی ہاں، وہی لاہور والے جن کا غصہ مشہور ہے۔ اور صاحبہ نے بھی تم کو غصے سے دیکھا تھا، سوچ لو اب بھی اچھی طرح۔ صاحبہ نے اسے غصے سے دیکھا ضرور تھا، لیکن یہ غصہ عارضی ثابت ہوا۔ وہ اب اس سوچ میں تھی کہ اس نڈر لڑکے کو دوبارہ دیکھے جس نے کہا تھا کہ آنکھیں تو اب کھلی ہیں اور تمہیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ وہ اس فکرے باز کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا واقعی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کہیں بند تو نہیں ہو گئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے سنجیدگی سے سوچتا ہے تو دوسرا بھی اس کے بارے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تب ہی احمر کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ برہم مزاج لڑکی اب کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ وہ باہر گیا، پھر اندر آیا اور دوبارہ باہر چلا گیا۔ تب ہی اس نے دیکھا وہ دروازے پر آئی ہے اور گھر سے باہر جھانک رہی ہے۔ احمر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی چھوٹی بہن کو بلانے لگی جو گلی میں کھڑی تھی۔ احمر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی بہن کو نہیں بلکہ اس کو آواز دے کر بلا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اس ہنگامے بھرے گھر میں تم کہاں ہو، کس جگہ ہو اور کیا کر رہے ہو۔ احمر نے جو ہی صاحبہ کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر منہ دوسری طرف کر لیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا۔ احمر نے زبیر بھائی سے کہا، آؤ یار اندر چلتے ہیں۔ تب ہی وہ بولا، نہیں بھائی، مجھے تو تم معاف ہی رکھو اس معاملے سے، میں دور ہی بھلا۔ تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، میری نہیں۔ اپنی کھلی آنکھوں سے تم خود دیکھو۔ احمر نے اس کی ایک نہ سنی اور دوست کو کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ وہ سامنے نلکے پر چھوٹی بہن کے ہاتھ دھلوا رہی تھی۔ تب ہی بآواز بلند احمر نے دوست کو مخاطب کر کے کہا، یار زبیر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی یہاں سے گزر جاتے ہو اور کبھی وہاں سے، کبھی دو باتیں ہم سے بھی کر لیا کرو۔ کیا ہم اتنے ہی برے ہیں؟ صاحبہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ احمر نے پوچھا، زبیر بتاؤ، وہ تم کو راضی لگی ہے یا ناراض؟ ذرا سا انتظار کر لو، اب بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ دونوں شادی والوں کا کچھ سامان رکھ رہے تھے۔ دیکھا کہ صاحبہ اپنی امی کے ساتھ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ زبیر کہنے لگا، یار
ہنس گئے یار. وہ دیکھ, وہ اپنی ماں کو لے کر آ رہی ہے. میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا. تو چول انسان ہے یار, پھنسوا کے رکھ دیا مجھے. میں نے تجھے کہا تھا یار ایسی کوئی بکواس نہ کرنا کہ جس سے یہاں رشتہ داروں کے گھر میں ہماری عزت خاک میں مل جائے. اب خیر نہیں ہے. اس چھوکری نے جا کر اپنی ماں سے شکایت کر دی ہے. جب آنٹی ان کے پاس آئیں تو زبیر بھائی کی بری حالت تھی, ٹانگیں کانپ رہی تھیں. وہ انکل عابد کے غصے کو جانتا تھا. آنٹی نے پوچھا, زبیر کہاں ہیں تمہارے ابو؟ ابھی وہ یہ پوچھ ہی رہی تھیں کہ احمر نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا. وہ خوش دلی سے بولی, جیتے رہو بیٹا. تب ہی ان کی جان میں جان آ گئی. کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے احمر سے پوچھا. یہ حفیظ انکل کے بیٹے ہیں, زبیر نے جلدی سے جواب دیا. ماشاء اللہ اتنے بڑے ہو گئے, وہ حیرت سے بولی. ہم بھی ملتان میں رہتے تھے اور تمہارے گھر آتے جاتے تھے. پھر تمہارے انکل کا ٹرانسفر ہو گیا تو ہم لاہور آ گئے. اب ملتان آئیے گا آنٹی؟ احمد نے کہا کہ اب 18 ہو گئی تھی. ضرور آئیں گے. تم بھی ضرور آنا لاہور, بلکہ امی کو بھی لانا. احمد خوش ہوا. وہ جس کو شکایت سمجھ رہا تھا وہ بات نہ تھی, اور آنٹی سے بھی ملاقات ہو گئی تھی. چلو اچھا ہے, اس نے سوچا, واقفیت نکل آئی ہے. اب میں امی ابو کو ان کے گھر بھیج سکوں گا. صاحبہ کو حاصل کرنے کا خواب اسے پورا ہوتا دکھائی دینے لگا. اگلی صبح ناشتہ مہمانوں تک پہنچانا احمر اور زبیر کے ذمہ تھا. یہ سب کو ناشتہ دے رہے تھے. تب ہی احمر کی ماموزاد عائشہ بولی, ان کو جانتے ہو؟ نہیں. اچھا ادھر آؤ, میں تعارف کرا دوں. یہ ہماری کزن صاحبہ ہیں, لاہور سے آئے ہیں, انکل عابد کی بیٹی ہیں. اس نے تعارف کرایا. عائشہ دلہے کی بہن تھی. یہ کہاں رہتی ہیں؟ احمر نے شرارت سے انجان بن کر پوچھا. اپنے گھر میں رہتی ہوں, صاحبہ نے برجستہ جواب دیا. سبھی لڑکیاں جو ناشتے کی میز پر موجود تھیں ہنس پڑیں. احمر بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا. تب ہی آنٹی آ گئیں. بولیں, احمر بیٹا یہ لڑکیاں نہر پر جانا چاہتی ہیں. تم اور زبیر بڑی گاڑی چلانا جانتے ہو, ان کو لے جاؤ. بڑی جیب انکل نے دی اور یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کے ٹولے کو لے کر نہر کو روانہ ہو گئے. جب نہر پر پہنچے سب ادھر ادھر بھاگے, مگر صاحبہ نہر پر رک گئی. احمر اس کے پاس پہنچا تو وہ نپے تلے قدموں سے چلنے لگی. کوئی بات کہنی ہے تو کہہ دیجیے. مشکل ہے, بات زبان سے ادا نہیں ہو پا رہی. ایسی کون سی بات ہے جو بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو شریک حیات بناؤں. ابھی احمر نے اسی قدر کہا تھا کہ زبیر نے پکارا, چلو آؤ, اور بھاگتے ہوئے نہر پر آ گئے. سامنے آموں کا باغ تھا. سبھی باغ میں چلے گئے, مگر احمر نے صاحبہ کو روک لیا اور پوچھا, کیا جواب ہے تمہارا؟ تم میرے جواب کا انتظار کرنا. اس نے جواب دیا اور باغ میں چلی گئی. مہندی والی رات سب لڑکیاں جھومر اور لڈی ڈال رہی تھیں, لیکن صاحبہ ایک جانب کھڑی تھی. وہ کسی سوچ میں گم تھی. تب ہی احمر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور منہ اس کے کان کے قریب کر کے بولا, مجھے جواب چاہیے. احمر کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور گھبرا گئی. خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے, کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ احمر نہ ٹلا تو وہ مجبور ہو کر بولی, اچھا پلیز آپ اندر کمرے میں بیٹھیے, میں ابھی آتی ہوں. تھوڑی دیر بعد موقع ملتے ہی وہ آ گئی اور کہا, میں نے آپ کے سوال پر سوچا ہے. جواب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا. آپ ملتان میں ہوں گے اور میں لاہور میں. ہم آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آ جا بھی نہیں سکتے. فاصلوں سے ڈر گئی ہیں. آپ مجھے دوسروں سے مختلف پائیں گی. ہم کو جلد لاہور آنا ہے کسی کام کے سلسلے میں. تمہارے امی ابو مجھے جانتے ہیں. میں تمہارے گھر آ کر رہوں گا. اس کے بعد میں
بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ صاحبہ نے آنکھیں جھکا کر اقرار کر لیا۔ تب ہی وہاں زبیر بھائی پہنچ گئے۔ یہ لیلا مجنوں کی جوڑی یہاں بیٹھی ہے؟ میں نے سارا گھر چھان مارا ہے، چلو باہر، دولہا صاحب کو مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی والی رات خوب ہنگامہ رہا۔ اگلی صبح شادی تھی۔ احمر اور زبیر دونوں شادی کے کاموں میں مصروف تھے۔ جب بھی وہ گھر کے اندر آتے، صاحبہ منتظر نظر آتی۔ احمر کے دل میں گلاب کھیل گئے۔ اسی دن احمر نے ایک رشتہ دار لڑکی سے باتیں کی۔ تب ہی اس نے نوٹ کیا کہ اس کو لڑکی سے محو گفتگو دیکھ کر صاحبہ کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے برداشت نہ ہوا تو وہ خود ہی قریب آ گئی۔ صاحبہ نے کہا، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے۔ وہ اپنی رشتہ دار لڑکی سے معذرت کرتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ ایک جانب جا کر صاحبہ بولی، یہ سب کیا ہے احمر؟ احمر اس کی بے چینی سمجھ گیا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ شادی کی تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ ہنگامہ تمام ہوا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب صاحبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ اس وقت احمر بہت اداس تھا۔ وہ چلی گئی مگر احمر کو افسردہ کر گئی۔ اپنی یاد اس کے پاس چھوڑ گئی۔ اس نے لاہور جا کر خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گی، اگر نہ آئے تو کچھ کر بیٹھوں گی۔ 15 دن بعد وہ لاہور چلا گیا۔ دروازے پر صاحبہ ملی، بہت خوش ہوئی اور احمر کو ماں کے پاس لے گئی۔ آنٹی نے اسے پیار کیا، والدین کی خیریت پوچھی، پھر اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ شام کو صاحبہ کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے بتایا کہ چند روز سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ یہ لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگا رہے ہیں۔ احمر، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ گھر جاتے ہی امی ابو کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ جلدی کرنا، دیر نہ ہو جائے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا رشتہ طے کرتے وقت تمہارے امی اور ابو تم سے رائے مانگیں گے؟ ہاں، انہوں نے میری مرضی پوچھنی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جلدی کرنا، دیر نہ کر دینا، ورنہ وہ پھر اپنی مرضی کریں گے۔ احمر صاحبہ کو تسلی دے کر ملتان لوٹ آیا، لیکن یہاں آتے ہی اس کو ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چھوٹے بھائی ذیشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہاں چھوٹے بھائی کی حالت غیر تھی اور سب گھر والے بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دعا کریں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ احمر اب دن رات ہسپتال میں رہتا تھا۔ ذیشان کو ایکسیڈنٹ کے بعد سے ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ آخر معجزہ ہو گیا، دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے بھائی کو ہوش آ گیا، زندگی کی امید جاگ پڑی۔ لیکن اب رات دن احمر کو ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا بھائی اس کو بہت پیارا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی امی کو صاحبہ کے گھر جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد ذیشان کو صحت یابی نصیب ہوئی اور ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر آ گیا۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اب ماں کو بھی سکون ملا۔ اس نے احمر کو 2 لفافے دیے اور ایک کارڈ دکھایا کہ بیٹے، یہ کارڈ تمہارے عابد انکل نے لاہور سے بھیجا ہے اور خط کسی دوست کے ہیں۔ یہ خط مجھے تم کو دینا یاد ہی نہ رہے۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، یہ صاحبہ کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اوہ خدا! بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دکھ سے فارغ ہوئے تو دوسرے دکھ نے آ لیا۔ احمر نے دونوں لفافے چاک کیے۔ یہ صاحبہ کے خطوط تھے۔ ایک میں لکھا تھا، جلدی کرو، کیا وعدہ نبھانا بھول گئے ہو؟ وہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، امی ابو نے ان کو جواب دینا ہے اور وہ میرے جواب کے منتظر ہیں، جبکہ میں تمہاری منتظر ہوں۔ سچ بتاؤ،
کہیں تم نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا؟ دوسرے خط کی تحریر پر آنسو گرے ہوئے تھے۔ تحریر کہیں کہیں مٹی ہوئی تھی۔ اس نے احمر کو بے وفا کہا تھا کہ جھوٹا وعدہ کیوں کیا تھا؟ اگر وعدہ وفا نہیں کرنا تھا، آج میرے رشتے کی بات طے ہو گئی ہے۔ امی ابو نے میری مرضی پوچھی تھی، میں نے ہاں کر دی ہے۔ اگر تم بے وفا ہو تو پھر بھلا میں اپنے والدین کو کیوں ناراض کروں؟ آئندہ مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا۔ یوں صاحبہ پرائی ہو گئی۔ وہ کیا جانے کہ احمر کی کیا مجبوری تھی۔ ہفتے بھر وہ بستر پر پڑا رہا۔ پھر اچانک اس کو کیا سوچی کہ لاہور جانے والی کوچ میں بیٹھ گیا۔ آنٹی اسی طرح تپاک سے ملی، مگر اظہار ناراضی کیا کہ تم اور تمہارے امی ابو میری صاحبہ کی شادی میں کیوں نہیں آئے، جبکہ میں نے کارڈ بھی بھیجا تھا۔ تبھی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتایا کہ صاحبہ ملتان بیاہ کر گئی ہے۔ ملتان میں کون سی جگہ آنٹی؟ تبھی سادہ لوں آنٹی نے بیٹی کے گھر کا پتہ بھی اسے بتا دیا۔ احمر وہاں پہنچ گیا۔ ملازم نے احمر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ صاحبہ آ گئی، بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی، احمر، میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے رابطہ رکھنا، پھر تم نے کیوں رابطہ نہ رکھا؟ اور اب جب کہ رابطہ نہیں رکھنا ہے تو کیوں میرے گھر آئے ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بے وفا نہیں ہوں، اور یہ پوچھنے کہ تم نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنا فیصلہ والدین کو دینے میں جلدی کی۔ ان دنوں جب میں گھر واپس گیا تو چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں تھا۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گھر چل کر دیکھ لو، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ احمر کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ رونے لگے۔ اس نے کہا، احمر، واقعی تم نہیں ہو بے وفا، میں ہوں بے وفا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی، اور تم نے تو ذرا سے انتظار کے بعد بے وفا سمجھ لیا۔ مجھے معاف کر دو، اب رونے سے کیا فائدہ؟ کاش تم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سچائی جان لیتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ اب بہت ہی افسردہ تھا، لیکن دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ آج بھی احمر جب بھائی سے ملنے آتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے حالات کو جاننے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ میری طرح دکھ اٹھاؤ گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے بھائی زبیر کی بھی شادی ہو گئی۔ اتفاق یہ کہ اس کی شادی صاحبہ کی کزن سے ہوئی، جس کا صاحبہ کے گھر آنا جانا ہے۔ بھابھی کا کہنا ہے کہ جب سے صاحبہ کی شادی ہوئی ہے، اس کو کسی نے دلہنوں والے ہار سنگار میں نہیں دیکھا۔ وہ اتنی سادہ رہتی ہے جیسے اس کی شادی ہوئی ہی نہ ہو۔ جانے کون سا دکھ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ احمر سے اس کی چند دن کی محبت تھی، پھر یہ پل بھر کی محبت عمر بھر کا روگ کیسے بن گئی؟ دوستو، یہ تھی احمر اور صاحبہ کی کہانی۔ کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔